ضرور سر. ہم اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کے اخبارات میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی حمایت کرتا رہا کہ اور میں نے سب سے زیادہ لکھا اور کہا کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے بغیر آئی ایم ایف کے بجٹ پیش کیا، اور میں نے کہا کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ ان کو دل چاہتا ہے کہ ڈار صاحب کا منہ چوم لیا جائے. اٹ از دا فرسٹ ٹائم سر کہ آپ نے ان کی بغیر اس کے. لیکن کیا ہوا، کل پرسوں ہم نے پھر نیا بجٹ پیش کر دیا. اب جو بجٹ اپروو ہوا ہے وہ آئی ایم ایف کی مرضی کا ہے، نئے ٹیکس لگا دیے، پورا اس کا جو سٹرکچر تھا بجٹ کا وہ آئی ایم ایف کو کی شرائط کو مانتے ہوئے ہم نے چینج کر دیا. اور یہ ناظرین کی معلومات کے لیے میں بتاتا چلا جاؤں کہ جو بھی نئی شرائط تھی جن کے ماننے کا شہباز شریف صاحب نے عندیہ دیا، اور اس کے مطابق ان شرائط کے مطابق اسحاق ڈار صاحب نے جو فائنینشیل سٹیٹمنٹ تھی بجٹ کی وہ تبدیل کی، وہ بھی خوفناک ہیں. 200 بلین ڈالر کے بلین روپیز کے نئے ٹیکس لگ گئے، پورا وہ سسٹم چینج ہو گیا. اور ایک بہت بڑی اور بات ہے جس کا اعلان نہیں کیا گیا کہ آئی ایم ایف ہم سے یہ بھی چاہتا تھا کہ ہم جو شرح سود ہے وہ 21 سے بڑھا کے 27 پر لے جائیں. تو 27 پر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ختم. اور مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ شرط منوائے بغیر آئی ایم ایف ہمیں قبول کرے گا کہ نہیں. ویسے تو شہباز شریف صاحب نے بھی بتا دیا، ڈار صاحب نے بھی بتا دیا کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن 29 تاریخ کو جو اجلاس ہونا ہے بورڈ کا اس میں ہم ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں، بلکہ اس ایجنڈے میں جانے سے پہلے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. تو وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. تو میں اس خدشے کا اظہار کر رہا تھا. اپنے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایڈیٹوریل ایڈیٹر ہیں ایک اخبار کے اندر، زاہد رفیق صاحب، تو مجھے انہوں نے کریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں سٹاف لیول سے ایگریمنٹ کر کے اور اس کو بورڈ سے کروا لیا جائے. تو مجھے وہ کہہ رہے تھے بھائی صاحب اتنے آپ نا امید نہ ہو، اگر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے تو یہ معاملہ ایک آدھے دن میں بھی ہو سکتا ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو جائے اور بورڈ سے بھی اپروو ہو جائے. لیکن بٹ صاحب یہ رگڑا نکل جائے گا. میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ مارک اپ انکریز کرنے والی، وہ بالکل آئی ڈونٹ اگری، اور نہ ہی ہونی چاہیے. میں یہ بھی کہتا ہوں نہ اس پرسنٹیج پہ اکانومی ملک کی چل سکتی ہے، نہ کوئی بزنس چل سکتا ہے. ہاں میں تو سر بلکہ یہ کہتا ہوں سر کہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر ہی اب تو خواہ اپنے جو نیبر کنٹری جو فرینڈز ہیں ان سے ہم مدد لے لیں. بہتر یہ ہے ان سے اپنا جو ہے رول بیک کروا لیں اور اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو ہم بجٹ کو انکریز کر لیں. یہ ایک ایسا بات سیکٹر ہے سر جو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے بہتر ہے آپ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کر لیں. آپ کی جو امپورٹ ہے وہ کم ہو جائیں گی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی، آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، دینا نہیں پڑے گا. میں بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس یا اگریرین ہو کے میں یہ کہوں گا اس ملک کو نہ تو آئی ایم ایف بچا سکتا ہے، نہ یہ انڈسٹری اس ملک کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتی ہے. اگر اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے تو اس پاکستان کا محنتی خوشحال کسان کر سکتا ہے. وہ ہارڈ ورکر ہے، اس کو ٹیکنالوجی دیں، ان پٹ سستے دیں، اس کو پروڈیوس کریں، اسکل دیں، اپنی ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ فی ایکڑ بڑھائیں، اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، آپ کی جو ہے کاٹن کو دوبارہ ریوائیو کرائیں، رائس کو اپنا ایکسپورٹ میں زیادہ لے کے جائیں. ہمارا 50 لیدر گڈز ہے، ہماری سیرامک ہے، سر ہر چیز ہے پاکستان میں، ہر چیز ہے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں آئی ایم ایف سے یہ بھی پتہ نہیں ہمارے لیے اللہ کو بہتر کر رہا ہے، راستہ نکال رہا ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے سر کہ آئی ایم ایف پاکستان کے پیچھے بھاگے گا. ایک ٹائم آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ آئی ایم ایف دیکھے گا جب شہباز شریف صاحب جو ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں. اچھا اب انہوں نے یہ ان کی محنت ہے، ان کا ایک آپ کو پتہ ہی ہے
یعنی Style کنیکٹ ہے. کا بھی ہے, ان کا سٹائل کا بھی پتہ ہے, وہ ہر طرف لگے ہوتے ہیں, گھیرے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ کامیابی ان کو ضرور ملنی ہے. نیبر کنٹری کے ساتھ چائنا ہے, سعودی ہے, قطر ہے, رشیا ہے, ترکی ہے, یہ سب لوگ آپ کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کی بھی ضرورت ہے اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس IMF سے بچائے گا. میری تو دلی خواہش ہے کہ سر ان سے بچا لے, IMF سے بچا لے. وہ انٹرنیشنلی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی. ادروائز تو میں یہ کہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پہلے بھی IMF کے بغیر بجٹ پیش کیا ہوا ہے. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے بٹ صاحب, ہمیں تعریف کرنے میں ہمیں کوئی وہ تکلیف نہیں ہے, تنقید بھی ہم کھل کے کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جہاں پر بہت ساری کمزوریاں دکھائی ہیں, عوام کا پٹھا بٹھایا ہے مہنگائی میں, لیکن انہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے, اور وہ ہے کہ یہ جو آپ نے رشیا کے ساتھ وہ جہاز آ گئے, LNG لے آئے, یہ ایک بہت بڑا انہوں نے دروازہ کھولا ہے جو پاکستان کے انرجی سیکٹر کو بہتری کی طرف لے کر آئے گا. اور یہ کارنامہ آپ کی جماعت مسلم لیگ نون جو ہے, یہ 2018 میں آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ 0 کر چکی تھی, بالکل کر کے, اور بلکہ فاضل پیداوار بجلی کی ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا یہ کارنامہ ایک قابل ستائش چیز ہے. اور دوسرا بڑا اہم جو نقطہ ہے, اگر یہ اپنے ان 2 مہینوں میں کر گئے, جو ایران گیس پائپ لائن ہے, اگر اس کو یہ کھول گئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے, ان کے سارے گناہ جو انہوں نے 14 مہینے میں کیے ہیں وہ معاف کیے جا سکتے ہیں. معاف کریں باشا صاحب, آپ ماشاءاللہ خود بڑے اکانومسٹ بھی ہیں, آپ کو سارا پتہ ہے, ان علاقہ کا بھی پتہ ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خوش آئند فیصلہ ہے کہ ہم نے 70 ایئرز 75 ایئرز اپنے ایک ایسے بلاک کے ساتھ گزار دیے جس میں ہمیں کچھ نہیں ملا, ہمیں نقصان ہی ہوا. یعنی 75 ایئرز میں ہم جس بلاک میں چلے گئے تھے نا, انہوں نے ہم سے بڑے فائدے لے لیے ہیں. افغانستان کی وار ہو, کا 9/11 کا واقعہ ہو, مزے وہ کر کے ہم یوز ان کے لیے ہو گئے, لیکن ہم نے ان سے وہ بینیفٹ نہیں لیے. اگر میں سپوز آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو بلیک میل کر کے کچھ لیا نہیں, نقصان ہمارے ملک کا ہوا. تو اب میں کہتا ہوں اگر دیر بعد بھی ہمیں ہوش آ گیا ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کا بڑا اچھا ڈیسیژن ہے. دیکھیں سر, آپ کے سفارتی تعلقات اچھے بنائیں نیبر کنٹری کے ساتھ. دیکھیں اب ایران کا سعودیہ کا مسئلہ ہو گیا, چائنا نے کروایا. اب چائنا, سعودیہ, قطر, ایران, روس, اب یہ سب چیزیں آپ کو آ رہی ہیں. جب آپ دیکھیں گے نا جی, تو دوسرا بلاک پر خود آپ کو کہ یار یہ سونے کی چڑیا تھی جو میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, وہ پھر خود آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. IMF آپ کو دیکھے گا جب یہ تیل سستا ملنا آ جائے گا نا آپ کو. اس طرح آپ کی ویٹ تھی یا اور بھی جو آپ چیزیں لے سکتے ہیں, جس طرح ہم نے بارٹر ٹریڈنگ شروع کر دی. جب ہمارے پاس اگر ڈالرز کا پرابلم آ گیا ہے تو ہم نے وہ بارٹر ٹریڈنگ شروع کر دی, کموڈٹی ٹو کموڈٹی کر دی ہے. تو یہ بھی دیٹ از دا گڈ ڈیسیژن کہ آپ ایران کو چاول دیں, وہاں سے کوئی گیس لے لیں. اسی طرح آپ یعنی ہماری لیدر گوڈز بہت اچھی ہیں, اس کو لے لیں. ان کی پلاسٹک گوڈز میں بہت اچھی ہے, وہ ہم لے لیں. سیرامکس ان کی اچھی ہے, یعنی کموڈٹی ٹو کموڈٹی جو ہماری ضرورت ہے ہم ان سے لے لیں کسی دوسرے کنٹری سے. تو یہ سر جی گڈ سی ہے اس پارٹی کے. یہ بھی ہے. تیسری سر یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی پارٹی کی لانگ ٹرم پالیسیز نہ چلیں, یہ بھی ایک بڑا ہمارے ملک میں آتا ہے کہ استقامت یا سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو انویسٹر بھی نہیں آتا. اور اس ملک کو میں جو سمجھتا ہوں بادشاہ صاحب, خراب کرنے میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ہماری عوام کا اپنا ہے. میں یہ نہیں کلیم کرتا کیوں ہے, عوام ہم لوگ جو یوز ہو جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اب دیکھیں آج سے جس طرح آپ نے بات کی 2018 میں, اس وقت 2013 سے 2017 تک جو ہمارا بجلی کا کرائسس تھا, بہت بڑا کرائسس تھا, وہ ہم نے حل کیا. 5 سالوں میں میاں محمد نواز شریف نے سرپلس بجلی پیدا کر کے دے دی, یہ لیں جی لے لیں. انہوں نے ایک آبجیکٹو بنایا کہ اس کو نیکسٹ الیکشن سے پہلے ہم نے ریزرو کرنا, انہوں نے ختم کر لیا ایشو. اب سر یہ جو ایشوز ہے دوبارہ ہم ہوئے, یہ جب میاں نواز شریف نے گودر کا کام شروع کیا, یا چائنا کا پریزیڈنٹ آنا شروع ہو گیا, تو آپ کی عمران خان صاحب یا آپ کی پارٹی کے دوسرے جو لوگوں نے کیا کیا, ڈیلے پریکٹس شروع کر دی.
سر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی عوام اپنے ملک کو استحکام آنے سے بجائے خوش ہوں کہ یار کسی کی وجہ سے جب سر کمی آئے گی نا، پرائس میں کمی ہوگی، تو ضروری نہیں کہ وہ نون کے لیے ہونی ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے ہونی ہوتی ہے، اکراس دا بورڈ ہو. میرا ایک میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ورکرز ہوتے ہیں یا عوام ہوتی ہے، ان کی پرائرٹی ملک ہونی چاہیے، ان کی پرائرٹی پارٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میری پرائرٹی میرا ملک ہے. میرے ملک کے لیے جو فائدہ مند چیز ہو رہی ہے میں اس کو سپورٹ کروں. اگر میرے ملک کے لیے کوئی نقصان کر رہا ہے، کوئی بندہ بھی نقصان کرتا ہے یا پولیٹیکل لیڈر کرتا ہے، تو کبھی اس کا ساتھ نہ دوں. تو سر یہ بھی ہمارے ملک میں ہوا. استقامت اس لیے نہیں آ سکی، استحکام ہی نہیں آیا کہ انسٹیبلٹی رہی. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کل کیا ہو جانا ہے.